بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جس میں قیامت کا راز پوشیدہ ہے۔ روح زمین پر حجر اسود جنت کی سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں اب تک یہ باتیں راز ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے یہ کب آشکار ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ متحدہ اسرائیل پر 970 قبل مسیح سے لے کر 931 قبل مسیح تک حکومت کی۔ اس کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے جو بشارات اپنی قوم کو دی اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبہ اللہ میں قیام نماز ظہر عطا فرمائی۔ 5000 اونٹ اور 5000 گائے اور 20,000 دمبے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے، اور پھر اپنی قوم اور اشرف و معززین کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش تھا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کا رنگ آسمانی تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان اور حیوان، چرند پرند، جانور، پریاں سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب وہ غسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ جاتے اور واپس آ کر لے لیتے۔ ایک روز آپ غسل لینے تشریف لے گئے اور معمول کے مطابق انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ گئے۔ اس دوران شیطان آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی انگوٹھی باندی سے لے لی۔ روایات کے مطابق ہم سب کے علم میں ہے کہ سب کاروبار سلطنت اسی کے سبب چل رہا تھا، تو انگوٹھی کے چھن جانے کے باعث سب ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ خاتون نے کہا، میرا شوہر اس وقت گھر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ پیچھے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیں جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا۔
آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر آیا تو سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ بیوی نے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے وہ پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر براجمان تھا۔ اصول قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربا اور علماء کو شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان کی ذات پر شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ سلیمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے۔ ہاں یہ کہ یہ سلیمان ہی نہیں ہے، ورنہ ایسے خلاف شرع احکام نہ دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگیں۔ وہ وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے اور تو رات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس مالعون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں ڈال دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا طیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پر جا کر اپنا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک سائل کو ہام مارا گیا ہے، جاؤ بھائی اسے 2 مچھلیاں دے دو، بھوکا ہے بھون کر کھا لے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخموں اور خون کو بھول گئے، جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی انگلی میں پہن لی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ علیہ السلام پہ سایہ کر دیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا امر ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا اس شیطان کو جہاں بھی ہو قید کر لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفن لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینک دیا، جو قیامت تک وہی قید رہے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہے جتنا کہ میرے والد کا دل تجھ سے خوف کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ میرا بندہ میری عین عطا کے وقت بھی مجھ سے ڈرا اور میری محبت طلب کرتا ہے۔ مجھے اپنی قسم میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتحتی میں ہوائیں کر دیں
اور جنات کو بھی ان کا ماتحت بنا دیا، اور اسی قدر ان کو ملک و مال پر بھی ان کو حساب قیامت سے آزاد کر دیا۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سلیمان کے ساتھ بھی اسی لطف و کرم سے پیش آنا جیسا آج لطف و کرم تیرا مجھ پر رہا۔ تو وحی آئی، سلیمان علیہ السلام سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی میرا رہے جس طرح تو میرا تھا، تو بس تو میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تیرے ساتھ تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت بیان کر خوبصورت پیارے وفادار اور تیز رو گھوڑوں کو کاٹ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے عوض بہتر عطا فرمایا، یعنی ہوا کو ان کے تابع فرما کر دیا جو مہینے بھر کے راستے کو صبح کی ایک گھڑی میں طے کر دیتی تھی، اور اسی طرح شام کو جب کہیں جانے کا ارادہ کرتے ذرا سی دیر میں پہنچا دیتی۔ جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ ان میں سے بعض بڑی اونچی، لمبی، سنگین اور پختہ عمارت بنانے کا کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے ٹیمپلز نے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکال لیں، اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کر سکیں۔ اس حکمرانی کے خواب میں یہ لوگ آج تک اسی انگوٹھی کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی آج تک نہ ان کو ملی ہے اور نہ آئندہ کبھی مل سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی بھی مرد مومن کی امانت ہے، اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی، تو عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے، جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ جسے لارز آف ایوڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی دراصل اسی انگوٹھی کی شبیہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ انگوٹھی دوبارہ سے ظاہر ہوگی اور اس پر لگی حق تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گی۔